السلام علیکم۔ آج ہم ایک نظر ڈال رہے ہیں عمران خان کی نظریاتی سوچ پر، اور خاص طور پر پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں ان پر ان کا کیا نقطۂ نظر ہے، یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ وعلیکم السلام۔ جی بالکل، ان کا ایک حالیہ انٹرویو سامنے آیا ہے، تو اسی کی بنیاد پر ہم دیکھیں گے کہ وہ معیشت، سیاست، گورننس اور خاص طور پر نوجوانوں کے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں۔ صحیح۔ اور یہ سمجھنا اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ ظاہر ہے پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں ان کی رائے اہمیت رکھتی ہے۔ بالکل۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے معیشت اور گورننس کی بات کر لیتے ہیں، جو انٹرویو میں زیر بحث آئی۔ جی۔ انہوں نے ذکر کیا کہ جب حکومت ملی تو ملک پرانے قرضوں کے بوجھ تلے تھا، فارن ریزروز بھی کم تھے۔ یہ بات تو اکثر دہرائی جاتی ہے۔ جی۔ اور پھر انہوں نے کچھ آپ کہہ لیں سخت فیصلوں کا بھی ذکر کیا، جیسے امپورٹس کو کنٹرول کرنا، ایکسپورٹس بڑھانے کی کوشش کرنا، اچھا۔ اور احساس جیسے پروگرامز کا بھی حوالہ دیا۔ لیکن ان کے مطابق اصل رکاوٹ کیا تھی؟ وہ تھی کرپشن، اور جسے وہ کہتے ہیں پرانا نظام۔ جی، یہ ایک اہم نقطہ ہے ان کے انٹرویو کا۔ مطلب وہ پالیسیوں سے زیادہ اس پورے سسٹم کو، اس ڈھانچے کو مسائل کی جڑ قرار دے رہے تھے۔ اچھا۔ ان کا اشارہ تھا کہ یہ جو 70 سالہ سٹیٹس کو ہے نا، اسے بدلنا ہی اصل چیلنج تھا۔ یہ صرف معاشی نہیں بلکہ انتظامی مسئلہ بھی ہے۔ تو یعنی ان کے نزدیک مسئلہ افراد سے زیادہ نظام کا تھا؟ بالکل۔ انٹرویو سے تو یہی لگتا ہے کہ ان کے خیال میں کرپشن اور اس نظام سے فائدہ اٹھانے والے لوگ یہ اصل رکاوٹ تھے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، جب نظام کو چیلنج کرنے کی بات آتی ہے تو پھر ان کے سیاسی انداز پر بھی بات ہوتی ہے۔ ان پر اکثر تنقید ہوتی ہے کہ ان کا رویہ محض آرائی والا ہے۔ جی، یہ تنقید تو کافی سننے میں آتی ہے۔ تو انٹرویو میں انہوں نے اس کا جواب دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ محض آرائی نہیں، یہ تو کرپشن کے خلاف سچ بولنا ہے۔ اچھا، یعنی وہ اسے سچائی کی جنگ کے طور پر دیکھتے ہیں۔ جی ہاں، اور انہیں یقین ہے کہ عوام یہ بات سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے لیے لڑ رہے ہیں۔ یہ ان کا موقف تھا۔ تو دیکھیں، جب آپ کسی چیز کو سچائی کا نام دیتے ہیں تو اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں۔ ایک طرف تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے آپ کے حامی زیادہ مضبوطی سے آپ کے ساتھ جڑ جائیں۔ صحیح۔ لیکن دوسری طرف اس سے سیاسی ماحول میں ایک تناؤ، ایک تقسیم بھی گہری ہو سکتی ہے۔ انٹرویو کے مطابق ان کے لیے یہ قیمت قابل قبول ہے۔ مطلب وہ اسے ضروری سمجھتے ہیں۔ جی، ان کے بیانیے کے مطابق یہ کرپشن کے خلاف ایک لازمی موقف ہے۔ اب اس طرز سیاست کے طویل مدتی اثرات کیا ہوتے ہیں، یہ الگ بحث ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ نوجوانوں کا ذکر بہت نمایاں تھا انٹرویو میں۔ وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ نوجوان پاکستان کا سب سے بڑا اثاثہ ہیں۔ جی بالکل، پاکستان کی آبادی کا بڑا حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ تو انٹرویو میں انہوں نے اس حوالے سے بات کی، تعلیم کی، ٹیکنالوجی کی، کامیاب جوان پروگرام کا ذکر کیا۔ انٹرپرینورشپ پر بھی زور تھا۔ ہاں، اور خاص طور پر آئی ٹی ایکسپورٹس کہ اس میں بہت پوٹینشل ہے۔ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی مانا کہ بے روزگاری ایک بڑا چیلنج ہے۔ دیکھیں، یہ بات اہم ہے۔ ٹیکنالوجی اور انٹرپرینورشپ پر فوکس کرنا یہ مستقبل کے لیے ایک ویژن تو دیتا ہے۔ خاص طور پر آئی ٹی سیکٹر میں واقعی صلاحیت موجود ہے۔ لیکن چیلنجز بھی ہیں، جیسا کہ انہوں نے خود بے روزگاری کا ذکر کیا۔ تعلیم کا معیار بہتر کرنا، وسائل کی فراہمی، یہ سب عملی مشکلات ہیں جنہیں حل کرنا ہوگا۔ صحیح۔ اچھا، ایک اور پہلو میڈیا کا تھا۔ ان پر اکثر یہ الزام لگتا ہے کہ وہ تنقید برداشت نہیں کرتے۔ جی، یہ تاثر پایا جاتا ہے۔ تو انٹرویو میں انہوں نے اس پر بھی بات کی۔ کہا کہ تنقید تو ضروری چیز ہے، لیکن اعتراض اس تنقید پر ہے جو ان کے بقول متعصب ہو یا کسی ایجنڈے کے تحت کی جا رہی ہو۔ یعنی وہ پیڈ یا بکاؤ میڈیا کی طرف اشارہ کر رہے تھے؟ جی، کچھ ایسا ہی تاثر ملتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میڈیا کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کو اصلی چہرہ دکھائے۔ یہ سیاستدانوں اور میڈیا کے درمیان ایک طرح کا تناؤ تو ہمیشہ رہتا ہے۔ اس انٹرویو میں ان کا موقف یہ لگتا ہے کہ وہ تعمیری تنقید اور ایجنڈا پر مبنی رپورٹنگ میں فرق کرتے ہیں۔ وہ میڈیا سے غیر جانبداری کی توقع رکھتے ہیں، جو ان کے خیال میں کچھ ادارے پوری نہیں کر رہے۔ ٹھیک۔ تو آخر میں اگر مستقبل میں دوبارہ حکومت ملتی ہے تو ویژن کیا ہے؟ انٹرویو سے کیا نکات نکلے؟ جی، کچھ موٹی موٹی باتیں جو سامنے آئیں: ایک فلاحی ریاست کا تصور، سب کے لیے صحت، تعلیم، کرپشن پر زیرو ٹالرنس، ہاں بالکل، اور ٹیکنالوجی اور ایکسپورٹس پر زیادہ انحصار،
اور انصاف دہلیز پر۔ تو اگر ان سب نکات کو جوڑیں تو بنیادی طور پر 3 چیزیں نمایاں ہوتی ہیں۔ کیا؟ پہلا، سماجی بہبود یعنی سوشل ویلفیئر پر بہت زور ہے۔ دوسرا، کرپشن کا خاتمہ، جسے وہ ہر مسئلے کی جڑ سمجھتے ہیں۔ اور تیسرا ملک کو جدید بنانا، خاص طور پر ٹیکنالوجی کے ذریعے معیشت کو مضبوط کرنا۔ یہ ان کے مجموعی ویژن کا خلاصہ لگتا ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا لب لباب یہ ہے کہ انٹرویو سے ہمیں ان کی سوچ کے کچھ اہم پہلو نظر آئے: نظام کی تبدیلی پر اصرار، کرپشن کے خلاف سخت موقف، نوجوانوں پر انحصار اور اپنے سیاسی انداز کے لیے ان کی اپنی وضاحت۔ جی بالکل، اور یہ ہمیں ایک اہم سوال پر بھی چھوڑ جاتا ہے جو شاید انٹرویو میں براہ راست نہیں اٹھایا گیا۔ وہ کیا؟ کہ اس ویژن کو، خاص طور پر فلاحی ریاست اور نظام کی تبدیلی جیسے بڑے اہداف کو عملی جامہ پہنانے کے لیے صرف سیاسی عزم کے علاوہ اور کن ٹھوس وسائل، کن حکمت عملیوں کی ضرورت ہوں گی، یہ غور طلب نکتہ ہے۔ ویسے انٹرویو کے آخر میں ان کا پیغام مثبت تھا: پاکستان پر یقین رکھیں، سچ کا ساتھ دیں اور ہمت نہ ہاریں۔ بالکل۔ چلیں، اس تفصیلی گفتگو کے لیے بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ اگلی نشست تک کے لیے اجازت دیں۔ خدا حافظ۔